السلام علیکم ناظرین، بی اے فائنل ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر فرسٹ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا خاکہ کے نصاب میں شامل موضوع اردو میں جدید نظم کا آغاز و ارتقاء حصہ اول کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اردو میں نظم کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے کہ اردو ادب میں اردو نظم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اردو شاعری کی مختلف اصناف غزل، قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، قطعہ، رباعی کی طرح نظم بھی اردو شاعری کی اہم اصناف ہے جو اردو ادب میں ایک اعلیٰ مقام کی حامل ہے۔ نظم کے لغوی معنی موتی پرونے کے یعنی لڑی میں موتیوں کے پرونے کے ہوتے ہیں۔ نظم ہر دور میں مقبول صنف رہی ہے۔ قلوی قطب شاہ سے لے کر دور جدید تک ہر دور میں اس کی مثال ملتی ہے۔ خیال و فکر کی شیراز بندی، تسلسل اور ربط یہی نظم کی خوبی ہوتی ہے۔ یعنی کہ نظم ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی خاص موضوع یا عنوان کا ہونا ضروری ہے اور اس کے سارے اشعار آپس میں ربط و تسلسل سے ہوتے ہیں اور پوری کی پوری وہ شاعری اسی عنوان پر لکھی جاتی ہے اور پورے اشعار اس کے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پورے اشعار کو پڑھنے کے بعد ہی ہم اس کا صحیح مفہوم ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نظم کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ ایک علیحدہ صنف کی حیثیت سے نظم ہمیں سب سے پہلے نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ نذیر کی نظمیں اس کی بہترین مثال ہے۔ اگر ہم نظم کی آغاز و ارتقاء کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی ابتدا کی طرف دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ سب سے پہلے اردو شاعری میں نظم نگاری کی ابتدا نذیر اکبر آبادی سے مانی جاتی ہے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے اردو میں نظمیں لکھنا شروع کی اور اپنے اس وقت کے ماحول کے مطابق موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے نذیر نے نظمیں لکھی ہے، چاہے ہولی ہو، دیوالی ہو، شب برات ہو، عید ہو، آدمی نامہ ہو، خوشامد ہو، ساری کی ساری نذیر کی ابتدائی دور کی سب سے بہترین نظمیں مانی گئی ہے۔ 1857 کے بعد ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو چکا تھا اور سارے ملک پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ انگریز اپنے ساتھ ساتھ نیا نظام لے کر آئے۔ ان کا سیاسی نظام الگ طرح کا تھا اور سماجی معاشرتی سوچ بھی ہندوستانی جیسے لوگوں کی نہیں تھی۔ اس طرح اب زندگی میں نئے حالات اور پیدا ہوئے اور نئے حالات کے نتیجے میں نئے احساس، نئے شعور نے آنکھیں کھولی اور نئے معاملات و مسائل وجود میں آئے۔ ایک نئے معاشرے کی بنیاد قائم ہوئی اور یہ تبدیلی ہماری زندگی کی بہت اہم تبدیلی تھی۔ چنانچہ اس سے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ ان سب باتوں کے اثرات زبان و ادب پر بھی پڑنا لازمی تھا۔ لہٰذا اردو زبان جو اس زمانے میں ہندوستانی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی، اس پر بھی انگریزی زبان و ادب کے اثرات کی پرچھائیاں صاف نظر آنے لگی۔ یعنی انگریز قوم جب ہندوستان میں مکمل طور پر اپنی حکومت انہوں نے قائم کر لی تو انگریزی ادب کا جو اثرات تھے وہ اردو ادب یعنی ہندوستانی زبان کے ادب پر پڑنا لازمی تھا اور دھیرے دھیرے یہ احساس عام ہونے لگا کہ مغربی ادب کے سامنے ہمارا ادب بالکل خالی ہے۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ جنہوں نے اردو شعر و ادب پر ناقدانہ نظر ڈالی، انہوں نے مشورہ دیا کہ شاعری کے جھوٹ اور مبالغے سے نجات دلائی جائے اور نیچرل یعنی فطری شاعری کو فروغ دیا جائے۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ کی کہ ہماری شاعری جو جھوٹ اور مبالغے میں لبریز ہے اس کو اس سے چھٹکارا دلایا جائے اور صرف فطری شاعری کی جائے اور جدید موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی شاعری کی جائے جس سے عوام کو فائدہ حاصل ہو۔ اور یہی بات الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد جیسے اہل قلم نے بھی اپنے اندر اس بات کو محسوس کیا اور مختلف موضوعات پر نظمیں اس زمانے میں لکھی گئی۔ تو اسی کے کڑی کو آگے بتاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ 1874 میں لاہور میں محمد حسین آزاد کی
کوششوں اور کاوشوں اور حالی کے تعاون سے کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں ایک نئی انداز کے مشاعرے کی بنیاد ڈالی گئی۔ انجمن پنجاب کے مشاعروں کی یہ خصوصیت تھی کہ ان میں مسرح ترے کی بجائے نظموں کے عنوان دیا جاتے تھے اور شاعر انہیں عنوانات پر طبع آزمائی کرتے تھے، اور اردو شاعری میں نئے رجحان کا آغاز اسی سے مانا جاتا ہے۔ سر سید نے اس مبارک موقع پر مسرت کا اظہار کیا اور آزاد و حالی کی حوصلہ افزائی کی۔ آزاد اور حالی نے اردو میں جدید نظم کے تصورات کی بنیاد ڈالی۔ اس اقتباس میں اب ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم بات کریں کہ جدید نظم کا صحیح معنوں میں مستند طور پر باقاعدہ طور پر آغاز کب ہوا، تو ہم اس کے لیے ایک تاریخ تسلیم کر سکتے ہیں 1874، جب لاہور میں محمد حسین آزاد اور حالی نے کرنل ہالرائٹ کی سرپرستی میں ایک نئے قسم کے انداز کے مشاعرے کی بنیاد ڈالی اور اسے انجمن پنجاب کا نام دیا گیا۔ تو اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی انجمن پنجاب کی کہ اس میں جو ہے شاعر کو کوئی خاص عنوان دیا جاتا تھا اور اس عنوان پر ہی نظم لکھنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور نظم ایسے موضوعات اور عنوانات پہ لکھائی جاتی تھی جس سے عوام کو فائدہ ہو، جس میں جھوٹ اور مبالغہ بالکل بھی نہیں ہو۔ تو اس قسم کے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں اس چیز کی فراوانی ہوئی، اور آزاد اور حالی کو اگر ہم کہیں تو صحیح معنوں میں جدید اردو نظم کا ہم بانی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہی جدید اردو نظم کی بنیاد ڈالی۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات، نیرنگ خیال اور آئینہ اکبری جیسی تصنیفات اردو میں لکھی، اور سب سے بڑی جو ہے انہوں نے اردو نظم کو فروغ دینے میں اپنا اہم رول ادا کیا، اور بالکل سادہ اور سلیس زبان میں اردو شاعری لکھی۔ ان کی شاعری کے دو مجموعے نظم دل افروز اور دوسرا مجموعہ نظم آزاد جو ہے شائع ہو چکے ہیں۔ صبح امید ان کی ایک اور شب قدر کے نام سے ان کی مثنویاں ہیں چھوٹی چھوٹی سی۔ آزاد نے جدید تصورات کو فروغ میں دینے میں الطاف حسین حالی کا بھی ساتھ مل کر جو ہے اس کام کو آگے بڑھایا۔ حالی بھی اس جدید نظم کے فروغ میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے بھی سرسید تحریک سے جڑ کر، کیونکہ آزاد اور حالی دونوں ہی سرسید کے خاص رفیقوں میں شامل تھے، اور انہوں نے جو ہے اس تحریک میں اس بات کو فروغ دینے کی کوشش کی کہ نئے علوم کی طرف توجہ ہو، نئے موضوعات پر جو ہے نظمیں لکھائی جائے۔ اور حالی نے اسی زمانے میں مشہور نظم مسدس مد و جزر الاسلام لکھی، اور جو کہ اپنے آپ میں ایک قومی اور اصلاحی نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ ان نظموں کے علاوہ حالی نے مناجات بیوہ، چپکی داد، مٹی کا دیا، برکھہ روت، نصاب امید، حب وطن، مناظر رحم و انصاف جیسی بہت ساری نظمیں اور مثنویاں لکھ کر جو ہے اردو نظم کو فروغ دینے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ اسی زمانے میں حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو تنقید کے لیے ایک اہم کتاب بھی لکھی۔ اس طرح جدید نظم کا جو آغاز مولانا آزاد اور حالی سے شروع ہوا تھا، وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہوا اپنے ایک مقام کی طرف پہنچنے لگا۔ جدید شاعری کی جس تحریک کی داغ بیل انجمن پنجاب کے مشاعروں کو منعقد کر کے آزاد اور حالی نے ڈالی، اور سیاست تحریک کے زیر اثر اس نے ارتقا کی منزلیں طے کی، یہ 19ویں صدی کے دور آخر میں شاعری کے ایک اہم تحریک بن گئی، اور اب شاعری کے ایک نئے انداز کا آغاز ہو چکا تھا، اور سارے ملک میں جدید طرز کی نظمیں لکھی جانے لگی تھی۔ حالی کے ہم عصروں میں دوسرا نام اکبر الہ آبادی کا ہے، جو بھی اپنے آپ میں ایک بڑے شاعر اور علم بردار مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری میں ایک نیا رنگ پیدا کیا، بدلتی ہوئی زندگی کو کے شعور کو بھی انہوں نے دیکھا، اور اس کے حساب سے انہوں نے نظمیں لکھی۔ انہیں طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں خاص وصف حاصل تھا۔ انہوں نے اس کو اپنی جو ہے شاعری کا ذریعہ بنایا، اور اسی میں انہوں نے شاعری کہی۔ انہوں نے جو کہا شدت و شوق سے کہا، ان سب پہلوؤں نے مل کر ان کی شاعری کو ایک نیا انداز دیا۔ ظرافت کے انداز میں انہوں نے جو ہے ہر جگہ طنز کا نشانہ بھی کئی چیزوں کو انہوں نے بنایا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور کے شاعری میں مولانا آزاد، حالی، اکبر الہ آبادی
کے علاوہ ایک نام اور جو آتا ہے وہ ہے مولانا اسماعیل میرٹھی کا. انہوں نے بھی جدید نظم کو فروغ دینے میں اپنا خاص رول ادا کیا، اور جدید نظم کو قافیہ اور ردیف کی پابندی سے آزاد بھی جو ہے کرنے میں اسماعیل میرٹھی کا بڑا اہم رول رہا ہے. انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی، چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی، جو جس میں بچوں کو نصیحت کے انداز میں انہوں نے کئی طرح کی باتیں کہی ہے، اور کئی مختلف موضوعات پر انہوں نے نظمیں لکھی ہے. تو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز کی شروعاتی میں جدید نظم کے جو خاص طور سے اہم شعراء جو تھے وہ حالی آزاد، اکبر الہ آبادی اور مولانا اسماعیل میرٹھی تھے، جنہوں نے جدید نظم کو فروغ دینے میں اپنا خاص اور نمایاں رول ادا کیا. اگلے ویڈیو میں ناظرین ہم جدید نظم کے حصہ دوم کا مطالعہ کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کن کن اور شعراء نے جدید نظم کو فروغ دینے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے. شکریہ ناظرین.